تو جناب پیپر کمپلیٹ ہوئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں طاہا کے پاس آ گئی۔ اتفاق ایسا تھا کہ ساس اور سسر کو کچھ ایسے کام تھے جو پاکستان میں ابھی ان کو کچھ رہنا ضروری تھا، تو میں اکیلی ہی طاہا کے پاس آ گئی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے کچھ وقت اس طرح گزارا کہ ہم دونوں تھے اور لگتا تھا کہ جیسے کچھ بہتری ہو جائے گی۔ ایک روٹین لائف شروع ہو گئی اور اس طریقے سے وقت گزرنا شروع ہو گیا کہ اچھے طریقے سے بھی بات ہو جاتی اور ایک کوئی انٹرفیئر کرنے والا نہ تھا اور نہ کوئی ادھر ادھر کی غلط فہمیاں ڈالنے والا اور ایک دوسرے کی دل میں برائی ڈالنے والا نہ تھا، اور ہم دونوں جو بھی تھے سامنے تھے، بلکہ میں سامنے تھی۔ مجھے اس سے زیادہ یہ پتہ تھا کہ طاہا میرے ہسبینڈ ہیں، اور اگر جیسے جیسے مجھے موقع ملتا جائے گا میں اپنا ایک اعتماد خود بخود ان کے ذہن میں بنا لوں گی، کیونکہ انسان کو دوسروں سے زیادہ اپنے اوپر تو بھروسہ ہوتا ہے کہ میں کس نیت سے کس خلوص سے زندگی گزار رہی ہوں، یہ تو پتہ ہوتا ہے، اور کتنی میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے گھر کو کامیاب بنانے میں۔ تو ابھی کچھ وقت ہمیں اتنا زیادہ گزرا نہ تھا کہ میری ساس نے اپنی ایک بیٹی کو جو جرمنی میں رہتی تھی ان کو میرے پاس ہمارے پاس اس لیے بھیج دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی پریکٹیکل لائف اس طرح کی شروع ہو جائے کہ رشتوں کی مضبوطی کا کوئی سبب بن جائے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ جب تک ہم نہیں آ سکتے تب تک آپ ان کے پاس رہو۔ تو ایسا ہو گیا کہ وہ بات پر اکثر میرے کان میں بات پڑ جاتی کہ وہ اگر میری ساس سے بات کر رہی ہوتی تو ضرور صاف پتہ چلتا کہ وہ اسے سمجھا رہی ہیں کہ آپ ایسے کرو، آپ ایسے کرو، انہیں قریب نہ ہونے دو، انہیں اس طرح۔ اور طاہا سے بھی بات ایسی ہوتی کہ طاہا کی بات کے جواب سے بھی مجھے اندازہ ہو جاتا کہ یہ لوگ خوش نہیں ہیں ہم میاں بیوی کے یہاں اکیلے رہنے میں، اور ہم میاں بیوی کی آپس میں اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جانے کے ڈر سے ان کو یہ فکر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی بانڈنگ بہت زیادہ ہو جائے، اور اس لیے پرائیویسی ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس بیٹی کو جس کے اپنے بچے بھی موجود تھے ان کو چھوڑ کر اور ان کے پاس آ گئے، اور اس طرح ان کی زندگی کو بے رنگ بنانے میں اپنا رول ادا کرنا شروع کر دیا۔ عورتوں کا نام اس لیے آتا ہے کہ عورتیں ہی عورتوں کے گھر خراب کرتی ہیں۔ کیا احساس نہیں ہوتا کہ اگر گھر خراب ہو جائے تو وہ شک کون دور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ وہ بانڈنگ جس میں شک پڑ جائے وہ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ کہ دوستو، شک دوستی کا دشمن ہے، اپنے دل میں اسے گھر بنانے نہ دو۔ شیطان کے کاموں میں بھی سب سے بڑا وہ شیطان مانا جاتا ہے، سب سے بڑا کام اس کا مانا جاتا ہے جو شیطان میاں بیوی میں آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر دے، اس رشتے کو برباد کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جب خراب ہوتا ہے تو دو لوگوں کا نہیں، دو خاندان آپس میں بکھر جاتے ہیں، اور پھر کتنا بھی آپ کر لیں تو وہ پھر رشتے اس طریقے سے نہیں جڑ سکتے۔ زندگی پھر تلخ ہو گئی، اور پھر وہی بحث و مباحثے، پھر وہی ناراضگیاں، اور پھر وہ سب کچھ جیسے کہ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں، جیسے کہ میں شاید ایک فالتو چیز ہوں، جیسے کہ میں بالکل بے وقوف ہوں، جیسے مجھے کسی بات کی سمجھ نہیں، جیسے کہ میری کوئی حقیقت نہیں، جیسے کہ اپنا گھر بھی چھوڑا اور شوہر کے گھر میں بھی جگہ بنانے کے لیے
قدم روک دیے جا رہے ہیں۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی کہ کمپنی نے دبئی کا کام شروع کر دیا ہے۔ دبئی میں ٹھیکہ کمپنی کا ہے، تو اب یہاں سے ہمیں موو ہو کے دبئی جانا پڑے گا۔ تو پھر وہی سلسلہ کہ دبئی جانے کے لیے بھی مجھے پہلے پاکستان جانا تھا، اور پاکستان اس لیے جانا تھا کہ ان لوگوں کے پیپرز آلریڈی بنے ہوئے تھے، جو لوگ یہ پہلے سے وہاں تھے امریکہ اور پہلے سے جو کمپنی میں تھے، ان کے پیپرز تیار تھے۔ میں وہ تھی کہ جس کے ابھی پیپرز ایسے تیار نہ تھے کہ جو میں دبئی ان کے ساتھ شفٹ ہو سکتی، تو لہٰذا مجھے پھر پاکستان جانا تھا پیپرز کمپلیٹ کروانے کے لیے اور دبئی جانے کے لیے۔ تب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ دبئی موو ہو سکتی تھی، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی پیپرز کمپلیٹ نہیں تھے، تو اس لیے پہلے طاہا کو جانا تھا۔ تو اس طرح میں پاکستان آ گئی، اور پھر طاہا جو ہے وہ لوگ دبئی شفٹ ہو گئے۔ بڑی زبردست کمپنی تھی، بہت اچھا، ایک چیز کا، یعنی اس قدر ذمہ داریاں ساری کی ساری جو کمپنی نے لی ہوئی تھی، اس سے زندگی اور آسان ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ دبئی سے کہ امریکہ جانے کے پیپرز میں جو ٹائم لگا، وہ دبئی کے پیپرز جلدی تیار ہو گئے۔ لیکن اسی اثناء میں جتنا ٹائم میں نے گزارا پاکستان میں، اور اب یہ باتیں ادھر ادھر پھیلنا شروع ہو گئیں کہ ڈالی کس حال میں گزارا کر رہی ہے، ڈالی کے سسرال والے کیسے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ جو لوگ مخالف تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے کہ دیکھا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ بھئی یہ لوگ درست نہیں ہیں، یہاں رشتہ ذرا سوچ سمجھ کے کریں۔ اور پھر ماں باپ کیا سوچتے تھے، لیکن کیا سوچتے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ وہی اولاد جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، وہی اولاد جب بیاہ دیتے ہیں تو کیوں یہ سوچتے ہیں کیوں کہ بھئی اب ہر حال میں جو بھی سلوک کریں اسے وہیں رہنا ہے، اسی گھر میں گزارا کرنا ہے، اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، پسند کرے یا نہ کرے، تکلیف دے یا خوش رکھے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ جیتے جاگتے انسان یہ بے بس کر دیے جاتے ہیں؟ یہ وہ بیٹیاں جو اتنی پیاری ہوتی ہیں، وہ بیٹیاں واقعی آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اس زمانے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ فرق کیا ہے؟ غور کریں گے تو خود جواب مل جائے گا۔